بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ مثنیٰ کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دریا تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس میدان میں وہ اپنی مخصوص جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج در موج ہو، یعنی ایک دستہ دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے اور دوسرا دستہ حملہ کرے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اسی قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشق کراتے رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد رضی اللہ عنہ نے خود کی۔ پہلوؤں کے سالار عاصم اور عدی رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ جا کر خود حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا تھا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مثنیٰ کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پر دوڑاتی، بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتیں اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچھیوں سے کاٹتی گزر جاتیں۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مثنیٰ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مثنیٰ کی اس کارروائی سے خالد رضی اللہ عنہ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، اور زرتشت کے پجاریوں جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جازویہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے جنہوں نے اسے الیس کی جنگ کا حال سنایا۔ جازویہ آگے آنے کے بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جازویہ فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کے دریا بہا دوں گا۔ اب کہ خالد رضی اللہ عنہ نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے، پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مثنیٰ بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھیں۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ کر نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرو! خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز سے اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑو۔
اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مسنہ کے سواروں نے انہیں گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا بھی محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا کہ اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کروایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ سادہ سا کھانا یعنی جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا، یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس قتل عام سے قریبی دریا میں خون گرنے کی وجہ سے دریا کا پانی سرخ ہو گیا، اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس اردشیر جو نوشیروان عادل کا پڑپوتا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے در پہ 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیوں کو نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ اردشیر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا، سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اردشیر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، کبھی اس کی چہیتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی کہ عرب کے بدو کسرا کے جاہ و جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسرا اردشیر پر کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کے بجائے گہری ہوتی گئیں۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم عریاں کیا، اردشیر کے علیل چہرے پر اپنے عطر بیز ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر رقص کی اداؤں سے کسرا کے روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیہ جو اردشیر کو مسحور کر لیا کرتی تھی، اس کا سحر بھی رائگاں گیا۔ یہ رقاصہ اور مغنیہ فارس کے حسن کے شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسرا کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں ادھ کھلی کلیاں بھی تھیں۔ اردشیر ان کے مخملی جسموں کی بوباس میں مدہوش رہا کرتا تھا، مگر اب ایک ایک کو اس کی تنہائی کا ساتھی بنایا گیا تو اردشیر نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے سر جسم میں نوخیز جوانی کی تپش ذرا سی حرارت بھی پیدا نہ کر سکی۔ بیکار ہے، سب بیکار ہے، ملکہ نے باہر آ کر اس بوڑھے شاہی طبیب سے کہا جس کے متعلق فارس کے کونے کونے تک مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت منہ موڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا کیا آپ کا علم اور تجربہ بھی بیکار ہے؟ کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے کہ آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتشت کی رحمتیں ہوں تجھ پر ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے اور نہ کسی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہے کہ اس دیوار کو دروازے کے کواڑ کی طرح کھول لیتے ہیں اور مریض کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور میرا علم اور میرا تجربہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ الفاظ، محض الفاظ، ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا۔ کھوکھلے الفاظ! کیا الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگی کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسرا کے روگ کو چوس لیں؟ نہیں ملکہ فارس، طبیب نے بڑے تحمل سے کہا،
اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بٹھا کر کہا، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو مٹا نہیں سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ یوں لگتے ہیں جیسے خزاں میں شجر کے زرد پتے گر رہے ہوں، سوکھے ہوئے ان پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں، میں انہیں رقص اور نغمے سے بہلانے کی کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا، ملکہ تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم اور نوخیز جسم کسریٰ اور شیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش رستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی عظیم شہنشاہی کسریٰ کے زور و بازو کا حاصل ہے۔ اس شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقتور فوج سے بچایا ہے۔ کسریٰ نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خون ریز معرکے لڑے ہیں، اب وہ جنگجو ارد بیدار ہو گیا ہے۔ اب رقص اور نغمہ اور یہ طلسماتی جوانیاں اس پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی رقاصہ اور کسی مغنیہ کو نہیں، ہرمز کو بلاتے ہیں، انرزغر کی پوچھتے ہیں، بہمن جازویہ اور نشجان کو پکارتے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے یہ سالار؟ تم انہیں کیا دھوکہ دو گی؟ کچھ نہیں، ملکہ نے آہ بھر کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینہ والوں کا دست و بازو بن گئے ہیں، اور ہمارا لشکر ان کے آگے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے ملکہ فارس۔ بوڑھے طبیب نے کہا، ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھتی ہو ملکہ؟ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور ایک فرد کی ہوتی ہے، اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ۔ طبیب نے کہا، آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو نہیں بچا سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، پھر لڑیں کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان، طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑھے آ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا، میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحت یاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا، مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار ہی شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور محل کے قریب باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دوزانوں ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا، اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہانپتی ہوئی آواز سے کہا، مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا ہے۔ دریا خشک تھا، مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟
ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا، کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں۔ کماندار نے جواب دیا، میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے۔ ارشیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ اور طبیب نے دیکھا ارشیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے، کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارشیر نے گرج کر کہا۔ بولو۔ کماندار نے وہی خبر سنا دی جو وہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسریٰ ارشیر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھیں۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ فارس کسریٰ ارشیر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ارشیر کی لاش اٹھا کر اس کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مثنیٰ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسریٰ کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔